جتنی کہ میلادوں کی اور مہندی مائیوں کی فکر ہے، اور جتنی جہیز کی فکر ہے کہ نہیں؟ بتائیے. اگر آپ آج ان سے کہیں کہ بھئی سود مت کھاؤ، کہیں گے ہاں ہاں سود نہیں کھانا چاہیے، مان تو جائیں گے. آپ ان سے کہیں تو کہ میلاد مت کرو، آپ ذرا ان سے کہیں تو کہ جہیز مت دو، پھر ذرا دیکھیں آپ کیا رد عمل سامنے آتا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ روایات کے رسومات کے بارے میں لوگ بہت ریجڈ ہوتے ہیں، بڑے حساس ہوتے ہیں، بہت ہی سینسٹیو. تو ان چیزوں کو چھیڑنے میں کئی طرح کے رد عمل کا خطرہ ہوتا ہے. ایک خطرہ یہ کہ اپنے ہی بپھر جائیں گے، اپنے ہی ناراض ہو جائیں گے. اور دوسرے، وہ جو مدینے کا معاشرہ تھا اس میں کفار اور منافق پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھے تھے. وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتے تھے، ذرا سی کوئی بات دیکھتے اس کو لے اڑتے، مسلمانوں کو سکھاتے، بھڑکاتے، اکساتے. تو اب یہاں جو کہ اتنے بڑے بڑے سوشل ریفارمز کی ابتدا کی جا رہی ہے، معاشرتی اصلاحات لائی جا رہی ہیں، جس میں کہ یقیناً مسلمانوں کو بھی بڑی قربانی دینی ہوتی رسومات کی، اس میں تو منافق کیا کچھ ہنگامہ نہ کھڑا کرتے، کیا کچھ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے وہ لوگوں کو اسلام سے بدظن کرنے کی کوشش نہ کرتے. اس کا بھی خطرہ تھا. ان سے یہی خدشہ تھا کہ باتوں کا، مخالفتوں کا طوفان کھڑا کر دیں گے اور مومنوں کو اسلام سے بدگمان، بدظن کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ سوشل ریفارمز کرنے بھی تھے، یہ اصلاحات تو کرنی بھی تھی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی تو آنا نہ تھا، کوئی رسول تو آنا نہ تھا کہ جس کے حوالے یہ کام کر دیا جاتا، جس کے ذمے اس کام کو چھوڑ دیا جاتا، جو غلطیوں کی اصلاح کر دیتا، کریکشن کر دیتا. دوسری طرف یہ کہ اصلاحات اتنی حساس تھیں، اتنی سینسٹیو تھیں، اتنی جذباتی تھیں اور اہم تھیں کہ کسی صحابی کے ذریعے بھی وہ کام نہیں کرایا جا سکتا تھا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پہ نمونہ بننا تھا، لیڈنگ فرام دا فرنٹ، جس کی بھی ہم بات کر رہے تھے. اور اس پر جو مشکلات آئیں، جو اعتراضات آئیں، ان پر آپ کو صبر کرنا تھا. یعنی کہ ذاتی طور پہ آپ کو بہت سے اعتراضات اور حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یوں سمجھیں کہ تیار کرایا جا رہا ہے. اور ان احکامات کے نزول سے پہلے، ان اصلاحات کے آغاز سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی خطاب ہے. یہاں پر سورہ احزاب بغیر مقطعات کے شروع ہوتی ہے، انداز میں بڑی تاکید ہے. شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافروں اور منافقین کی اطاعت مت کیجئے. حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. اور آپ پیروی کیجئے اس بات کی جس کا اشارہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اور اللہ پر توکل کیجئے، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. تو آپ اندازہ لگا رہی ہوں گی کہ کتنی تاکید ہے اس انداز کے اندر. اتق اللہ، توکل علی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر انسان کو عمل پر لے آتا ہے، اللہ پر توکل عمل پر جما دیتا ہے. یا ایہا النبی سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے. یہ خطاب انتہائی تعظیم اور تکریم کا انداز ہے. بہت سے انبیاء، بہت سے رسولوں کا قرآن میں ذکر آیا اور ان کا نام لیا گیا، یا موسیٰ، یا نوح، ایسے کہا گیا. لیکن یا محمد کہہ کے آپ کو نہیں پکارا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یا ایہا الرسول،
یا ایھا النبی یہ کہہ کر آپ کو مخاطب فرمایا گیا ہے. تو عزت اور تکریم بھی ہے اس انداز کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کہہ کر فریضہ منصبی یاد دلا دیا گیا کہ آپ عام انسان نہیں ہیں، آپ نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. بہت ہمت چاہیے، بڑی بہادری چاہیے آپ کو. تو کفار اور منافقوں کی باتوں اور ان کی آراء اور ان کے پروپیگنڈے سے مت ڈریے، ان کے اوپینین سے مت ڈریے، نہ ان کے مشورے مانیے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، مت ان کی بات مانیے، پریشر میں مت آئیے. اب یہ جو کہا گیا کہ آپ منافقوں کافروں کی بات مت مانیے، ان کی اطاعت مت کیجیے، تو یہ بات تو بالکل ظاہر ہے، obvious ہے کہ ان کے عقیدے کی بات نہیں کی جا رہی. یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ وہ لات اور منات کو مانتے ہیں تو آپ مت مانیے، وہ بزرگوں کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو آپ یہ بات مت کیجیے. ظاہر ہے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرکی عقائد تو ماننے والے نہیں تھے. تو سورت کے مضامین سے اندازہ ہو رہا ہے کہ معاشرتی طور طریقوں کی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے طور طریقوں کی پیروی مت کیجیے، ان کے رسومات، ان کے رواجوں کی پیروی مت کیجیے. اسلام کا اپنا معاشرتی نظام ہے. اسلام عربوں کا محتاج نہیں تھا کہ وہ عربوں کا نظام اپنا لے. اسلام نے عربوں کو کلچر دیا، ان کے کلچر کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا کر دیں. عرب کلچر کو اسلام نے بدل دیا. یہ تو الٹی بات کہی جاتی ہے کہ اسلامک کلچر عرب کلچر ہے. غلط. عرب کلچر کو اسلامائز کر دیا گیا، اس کو اسلامک کلچر بنا دیا گیا. اب صرف چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے تعلق رکھتے تھے تو یہ کہہ دینا کہ اسلام کا کلچر عرب کلچر ہے، یہ بڑی زیادتی ہے. ایک دفعہ شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی. اس بات کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی. اب کوئی کہے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو جیو ہے، تو وہ جیو بن جائے گی؟ وہ تو جیو نہیں ہے. یا لاز آف گریوٹی کوئی کہے کہ نیوٹن نے ڈسکور کیے تھے تو لاز آف گریوٹی تو کرسچن ہے. سائنس کرسچن یا جیو ہوتی ہے؟ سائنس تو اللہ نے بنائی ہے. لاز آف گریوٹی، قوانین ثقل اللہ نے بنائے ہیں. ہاں، ڈسکور کیا نیوٹن نے. اسی طرح کلچر تو اللہ نے دیا ہے، پیش کرنے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے کسی کرسچن نے اگر لاز آف گریوٹی پیش کیے تو لاز آف گریوٹی کرسچن نہیں ہو گئے. اسی طرح کلچر اگر محمد عربی نے پیش کیا تو کلچر عرب تو نہیں ہو گیا، وہ تو اسلامک ہے، گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے. اسلام کا پورا اپنا معاشرتی نظام ہے، اس کے اپنے آئلی قوانین ہیں، اپنے فیملی لاز ہیں. عربوں کو بڑا جہاد کرنا پڑا تھا اپنی رسومات کو بدلنے کے لیے. ایسا نہیں تھا کہ اسلام بالکل ٹیلر میڈ ہو کے ان کے کلچر کے اندر فٹ ہو گیا ہو جا کے، نہیں، ورنہ تو جہاد کچھ نہ ہوتا ان کا. تو اس طرح اب چونکہ فیملی لاز اور آئلی قوانین کے بارے میں کچھ بات آ رہی ہے تو اس میں پھر یہ خدشہ تھا کہ کفار اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور سخت مخالفت کریں گے. اور پھر یہ کہ وہ تو پہلے ہی اسلام کی جنگی کامیابیوں سے جلے بھنے بیٹھے تھے. ان کو تو کوئی موقع چاہیے ہوتا تھا کافروں اور منافقوں کو کہ وہ اسلام کے خلاف جو بغض ہے دل میں، جو جلن ہے اور جو خبث باطن ہے، اس کو نکالیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، یوں سمجھیں کہ ایک پری ایمپٹ کیا جا رہا ہے ان کے پروپیگنڈے کو، ان کے اعتراضات کو. پہلے ہی فرما دیا گیا کہ اے نبی ان کی فکر مت کیجیے. اور جہاں تک فکر کا تعلق ہے، کس بات کی فکر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ کو اپنی ذات کی نیک نامی یا بدنامی کی فکر نہیں تھی، بلکہ اندیشہ یہ تھا کہیں اسلام کو نقصان نہ پہنچے، کہیں لوگ اسلام سے بدظن نہ ہو جائیں. پھر آپ دیکھیں، آج آپ روزے نماز کی بات کرتی رہیں، کسی کو اعتراض نہیں. آپ رسومات کو ٹچ تو کریں اور لوگ ایک دم بھڑکتے ہیں، ایک دم اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں. اچھے اچھے دیندار رسومات کے بارے میں اسلام کو فالو کرنے سے اپنے آپ کو قاصر سمجھتے ہیں، مجبور سمجھتے ہیں. کہتے ہیں جی شادی کے معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ رسم ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہاں، پردہ کروا لیجئے. آپ ان سے
عمرے کروا لیجئے، وہ ہو جائیں گے، لیکن شادی بیاہ کا معاملہ ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں۔ تو آج بھی آپ دیکھیں رسم کا کتنا پاور ہے، کتنی بھی احمقانہ نامعقول رسم کیوں نہ ہو، اگر رسم بن گئی ہے اس کو ٹچ کرنا ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ بلاسفیمی ہو گئی۔ تو یہ اس زمانے میں بھی فکر تھی مسلمانوں کو، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ رسومات پر اگر بات کی گئی تو لوگ اسلام سے کہیں بدظن نہ ہو جائیں اور دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف رجحان رکھنے والے بھی کہیں بدظن نہ ہو جائیں، دور نہ ہٹ جائیں، اور یہ نہ ہو کہ چند معاشرتی رسومات کو توڑنے کی وجہ سے اسلام کے وسیع تر مفاد کو نقصان پہنچے۔ یہ کہا جائے کہ بھئی یہ معمولی پیٹی پیٹی چیزیں ہیں، چھوڑو رہنے دو، چلنے دو، ایک براڈ پرسپیکٹو سامنے رکھتے ہیں۔ چلو ایک جنرلی اسلام کو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، چھوٹے چھوٹے ان کی زندگیوں میں جو رسمیں وسمیں ہیں ان کو ٹچ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اسلام تو ایسا نہیں، وہ تو کمپریہنسو تزکیہ کرنے آیا ہے، مکمل تزکیہ، بڑے بڑے عیبوں کو بھی دور کرنے آیا ہے اور چھوٹے چھوٹے عیبوں کو بھی، سبھی چیزوں کی پرجنگ کرنی ہوگی، سبھی کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ لیکن یہ خطرے تو تھے ذہنوں کے اندر، تو ان تمام خدشات کا، اندیشوں کا، فیئرز کا جواب آ گیا کہ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ نتیجوں کو بھی خوب جانتا ہے، مصلحتوں کو بھی خوب جانتا ہے، خطروں کو بھی خوب جانتا ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے اللہ کے بھروسے پر۔ اور اب ان اصلاحات کی، کریکشنز کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پہلے ذرا دلوں کو اور ذہنوں کو ٹچ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص میں دو دل نہیں رکھے۔ دو دل سے مراد کیا؟ کہ جذبات کے دو مرکز تو نہیں ہیں انسان کے اندر، یعنی ایک ہی دل ہے۔ اب چونکہ آگے رشتوں پہ بات کرنی ہے تو بتانا یہ ہے کہ ایک ہی ذات، ایک ہی ہستی دو متضاد طرح کے جذبات کا مرکز نہیں بن سکتی، دو اپوزٹ ایموشنز کا سینٹر نہیں بن سکتی کوئی ایک ہستی۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے۔ اب چونکہ جذبات کی بات ہو رہی ہے لہٰذا پہلے دل کی بات کی، پھر کہا کہ دو دل تو نہیں، اس لیے کہ خاندانی تعلقات میں جذبات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں ماں اور بیوی کا ذکر ہے۔ ماں کے لیے احترام کے جذبات ہوتے ہیں، محبت کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے، اولاد کی محبت ماں کے لیے کچھ اور ہی رنگ رکھتی ہے، اور بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن جو بیوی سے محبت ہوتی ہے اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ جیسی محبت بیوی سے ہوتی ہے اس میں کچھ اور ہی رنگ جھلکتا ہے، اس کے اندر لسٹ کا ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے، جسمانی محبت کا، جسمانی تسکین کا سامان فراہم کرتی ہے بیوی، وہ اور ہی طرح کی ضرورت ہے۔ اور ماں سے محبت اور ہی طرح کی ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہستی سے ماں جیسی اور بیوی جیسی محبت کی جائے، یا دونوں طرح کی توقعات ایک ہستی سے رکھی جائیں۔ کیا حماقت کی بات ہے یہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بھی محرم رشتے اللہ نے بنائے ہیں، ماں، بہنیں، بیٹیاں، ان کے لیے الگ ہی جذبات ہیں، اور بیوی کے لیے ہو سکتا ہے احترام ہو لیکن کچھ اور طرح کے جذبات شامل ہوتے ہیں، اور ایک ہی دل میں دو متضاد کیفیت بیک وقت تو جمع نہیں ہو سکتی۔ مراد کیا ہے کہ ایک ہستی سے یہ دونوں چیزیں متوقع نہیں ہو سکتی کہ بیک وقت وہ ماں بھی ہو، بیک وقت بیوی بھی ہو۔ نعوذ باللہ، کیا بے وقوفی ہے یہ کہ ایک عورت بیوی بھی ہو اور ماں کی طرح محترم بھی ہو۔ تو یہاں کہا گیا کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، کہ تم اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہو، وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ ظہر پیٹھ کو کہا جاتا ہے، بیک کو۔
زہار یہ ایک خاص ٹرمینالوجی تھی عربوں کے اندر، عرب جاہلیت کی اصطلاح تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے بہت ناراض ہوتا، اتنا ناراض ہوتا کہ سمجھے کہ انتقام کی حد تک پہنچ جاتا، انتقامی کارروائی کرنا چاہتا، تو کیا کرتا؟ طلاق نہ دیتا، آزاد نہ کرتا کہ چلو عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں اور شادی کر لے، کہیں اور بس جائے، بلکہ وہ یہ کرتا کہ اپنی بیوی سے وہ زہار کر لیتا، اپنی بیوی سے کہتا انتی علی کظہر امی، تو میرے لیے ایسی ہو گئی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ مراد ہے جیسے ماں کا جسم بیٹے کے لیے حرام ہے، ایسے اب تیرا جسم میرے لیے حرام ہو گیا۔ تو وہ بیوی تو بنی رہتی اس کی قانونی طور پہ، لیکن ازواجی حق نہ ادا کرتا، تو نہ بن بیاہی ہوتی نہ بیاہی ہوتی، عجیب گم و گو کی کیفیت میں بیچاری وہ عورت لٹکتی رہتی زندگی بھر، اس کو اس کا حق بھی نہ ملتا اور آزادی بھی نہ ملتی کہ کہیں اور نکاح کر لے۔ تو یہ اس طرح بیوی کو ماں کہہ دینا یہ زہار کہلاتا تھا ان کے ہاں۔ ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جاتی تھی اور کہیں اور نکاح نہ کر سکتی تھی۔ انتہائی ظلم تھا عورت کے اوپر، حق تلفی ہو رہی تھی عورت کی ایک رسم کے نام پر۔ اور آپ یاد رکھیں یہ جو رسمیں بنائی جاتی ہیں نا، جو گھڑی جاتی ہیں رسمیں، یہ ہمیشہ تکلیف کا، بے چینی کا اور یہ حق تلفی کا سبب بنتی ہیں۔ کوئی رسم اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اوپر سے بہت خوشنما، شیطان تو سجائے گا نا ان کو، زین لہم الشیطان اعمالہم، اوپر سے بہت پیاری ہوتی ہیں، بیوٹیفلی ریپڈ، بڑی فینسی، اس کے اندر اذیت اور تکلیف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کوئی استحصال کا، ایکسپلائٹیشن کا پہلو ان رسومات کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جبکہ سنت ہم کو جو رسومات اور کلچر دیتی ہے اس میں تسکین ہی تسکین ہے، اتنی فینسی نہیں ہے، اتنی خوبصورتی سے ریپ نہیں ہوئی وہ چیزیں سنت، لیکن اس کے اندر چیزیں بڑی قیمتی ہیں، تعلقات جڑتے ہیں، سکون کا سبب بنتی ہیں وہ چیزیں جو کہ سنت سے ہم کو سکھائی گئی ہیں۔ تو یہ رسم انتہائی تکلیف دہ تھی، حق تلفی ہو رہی تھی عورت کی، لیکن رسم تھی تو چل رہی تھی۔ اب یہاں ان کے جذبات کو بھی اپیل کی گئی ہے اور عقل کو بھی مخاطب کیا گیا ہے کہ ذرا اپنا تم کامن سینس استعمال کرو، ذرا سوچو کہ کیا صرف زبان سے کہہ دینے سے کوئی عورت ماں بن جائے گی؟ ماں تو وہ ہے جس نے پیدا کیا، بیوی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ عقل استعمال کرو، ہوش کے ناخن لو۔ اب یہاں زہار کے بارے میں اتنی بات کر کے بس چھوڑ دی گئی، آگے انشاءاللہ سورہ مجادلہ میں زہار کے بارے میں تفصیلی احکامات آئیں گے 28ویں پارے میں، انشاءاللہ وہاں اس قانون کو اور ڈسکس کریں گے۔ یہاں چونکہ دیکھیں نا، اب یہ اسلام کا مزاج دیکھیں، چونکہ اسلام سنسیشن نہیں چاہتا، یہ بھی یاد رکھیں، سنسنی نہیں چاہتا، اسلام چاہتا ہے ریفارمیشن، اصلاح ہو جائے۔ تو پہلے ایک فیلر چھوڑ دیا گیا معاشرے کے اندر کہ ذرا تم ڈسکس کر لو بیٹھ کے، اس کو غور و خوض شروع کر دو، ذہن تیار کرو اپنے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، پہلے ذہن سازی پھر قانون سازی، اویئرنیس تو پہلے پھیلاؤ۔ ان کو بتایا ہی نہیں چیز کتنی بری ہے، ان کو علم ہی نہیں، ایک دم قانون لا کے ان کے اوپر نافذ کر دیا، امپلیمنٹ کر دیا، ٹھونس دیا آ کر، وہ تو پریشان ہو جائیں گے، لوگ قبول نہ کر پائیں گے اس قانون کو۔ تو اب چونکہ اس رسم کو مٹانا تھا، قانون بنانا تھا، پہلے ذرا سا لوگوں کو ذہنی طور پہ آمادہ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر قانون بھی دے دیا گیا۔ ایک تو یہ ان کے ہاں معاشرے کے اندر بڑی قبیح، بہت ہی بری، بہت ہی ہاربل قسم کی رسم بنی ہوئی تھی کہ وہ اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیا کرتے تھے۔ ایک اور غلط رسم ان کے ہاں پائی جاتی تھی، اب اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ
منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تم کو معلوم نہ ہو ان کے باپ کون ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے رفیق ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ نادانستہ بات جو تم کہو اس پر کوئی گرفت نہیں، مگر اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی یہاں جس رسم کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور اس کو اینٹی اسلامک کہا جا رہا ہے، وہ ہے اڈاپشن۔ اسلام میں اڈاپشن کی گنجائش نہیں۔ عربوں میں اڈاپشن ہوا کرتا تھا، طریقہ ان کے ہاں یہ تھا، رسم ان کے ہاں یہ تھی کہ وہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے اور اپنا ہی بیٹا اس کو سمجھا کرتے تھے۔ عربی میں متبنہ کہا جاتا ہے۔ متبنہ، بنی سمجھتے ہیں نا، بنی، بنی کا مطلب بیٹا۔ متبنہ کا مطلب ہے کسی کو بیٹا بنا لینا۔ تو اب یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، عقل سے کام لو۔ جس طرح بیوی کو ماں کہنے سے کوئی عورت بیوی نہیں بن جاتی، اسی طرح کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا۔ عربوں کے ہاں مسئلہ یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کو بالکل سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے، یعنی ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو ہمارے ہاں آج اڈاپشن ہے، اڈاپٹ کر لینا۔ منہ بولے باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ لگتا تھا، جائیداد میں دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ منہ بولے بیٹی کی بیوی سگی بہو سمجھی جاتی تھی، محرم سمجھی جاتی تھی، محرمات ابدیہ میں اس کا شمار ہو جاتا تھا۔ اور چاہے منہ بولے بیٹے کا انتقال ہو جائے، چاہے منہ بولا بیٹا طلاق دے دے اس عورت کو، تو منہ بولا باپ اس سے کبھی بھی نکاح نہ کر سکتا تھا، یعنی بالکل سگی بہو والا معاملہ کرتے تھے وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ۔ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ سگی بہو جو ہے وہ سسر پر حرام ہے ہمیشہ کے لیے۔ بیٹا طلاق بھی دے دے اس عورت کو تبھی وہ سسر کبھی بھی اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جو اس کے بیٹے کے نکاح میں اس کی منکوحہ بیوی کے طور پہ رہ چکی ہو۔ وہ سگا رشتہ بن جاتا ہے۔ سگا رشتہ مطلب کہ وہ محرم ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے سسر کے لیے۔ تو وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی ایسا ہی سمجھا کرتے تھے، محرمات ابدیہ میں اس کا شمار کر لیا تھا، کسی حال میں اس کی بیوی سے نکاح جائز نہ تھا ان کے ہاں۔ تب یہاں پر اس اڈاپشن کی رسم پر بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ رسم جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ غلط ہے۔ اول تو یہ کہ حقائق کو زبان سے بدل دینے سے ہم نہیں بدل سکتے، فیکٹس کو ہم چینج نہیں کر سکتے کہ ہم سیب کو مالٹے کا نام دے دیں تو سیب کو مالٹا کہنے سے وہ سیب مالٹا نہیں بن جائے گا، مثال کے طور پہ۔ اسی طرح کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنے سے وہ تمہارا بیٹا نہیں بن جائے گا۔ اڈاپشن کے اندر جو دو بنیادی خرابیاں ہیں وہ ہے دھوکہ اور جھوٹ، میک بلیو ہے۔ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور بعض دفعہ دوسروں کو بھی، اور جھوٹ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے جبکہ وہ نہیں ہوتا۔ تو کسی کے زبان سے یہ کہہ دینے سے حقیقت بدل نہیں جاتی، بایولوجیکل فیکٹس تبدیل نہیں ہو جاتے۔ تو یہاں اب اس رسم کو ختم کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اولاد کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ اگر تم نے کسی کو اپنے گھر میں رکھ بھی لیا ہے، اب اس کا نام مت بدل دو، سرنیم مت چینج کرو، باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ لگا رہنے دو۔ اور اگر باپ کا نام نہیں جانتے تو پھر وہ تمہارے یا تو بھائی ہوں گے یا تمہارے رفیق ہوں گے۔ اچھا، تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے کہ بچے کو باپ کا نام نہ پتہ ہو یا لوگوں کو باپ کا نام نہ پتہ ہو۔ دو ہی صورتحال ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچہ کہیں سے آ گیا، اور والدین کون تھے معلوم نہیں، جیسے آج کل جیسے
زلزلہ آیا تھا ناردرن ایریاز میں، وہاں سے بچے آ رہے ہیں، ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوئی، ان کا برتھ سرٹیفکیٹ کہیں غائب ہو گیا، نہیں پتہ چلا، ماں باپ مر گئے، کوئی کلیم کرنے والا نہیں کہ کوئی بتائیے کس کا بیٹا ہے. یا بوسنیا چچنیا سے جیسے لوگ بچے لے کر آئے، کچھ نہیں پتہ ماں باپ کون ہیں، پیپر ورک مکمل نہیں. اب یہ بچہ ہے تو اس کو تم کیا کرو، اس کو تم کوئی ایسا نام دے دو جو تمہارے اپنے سر نیم سے مختلف ہو. تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ باپ کا نام پتہ نہ ہو بچے کا، اور دوسرے وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچہ ولد الزنا ہو، اللیجیٹمیٹ بچہ ہو. تو جو بچہ ولد الزنا ہوتا ہے اس کی نسبت باپ کی طرف نہیں ہوتی بلکہ ماں کی طرف ہوتی ہے. مثال کے طور پہ زیاد ہے کوئی بچہ اور ولد الزنا ہے، تو جو ماں ہوگی اس کی، سپوزنگ ماں کا نام ہے سمیہ، تو وہ زیاد بن سمیہ کہلائے گا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اگر پتہ بھی ہے، پن پوائنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ زنا کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا، تب بھی باپ کا نام نہیں لگے گا اس بچے کے نام کے ساتھ. تو اب یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں. دیکھیے اڈاپشن الگ چیز ہے، بچہ پالنا الگ چیز ہے. یاد رکھیے اڈاپشن کیا ہے؟ اڈاپشن تو ہے کہ اپنا نام اس کو دے دیا. بچہ پالا جا سکتا ہے لے کر کسی کا، وہ اور چیز ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا نہیں کہیں گے. عام پہلے لے پالک کہتے تھے، لے پالک بچہ ہے کہ کسی اور کا بچہ ہم نے لے لیا ہے. سب کو پتہ ہوتا تھا، لوگ لیتے تھے، بے اولاد ہوتے تھے، بھائی کا، بہن کا یا نند کا یا دیور کا بچہ لے کر پال لیا انہوں نے. نہ چھپاتے تھے، نہ اس کا نام بدلتے تھے، سب کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ فلاں کا بچہ ہے. یہ تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی اڈاپشن کا رواج تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے، اور اس کے کئی فائدے بیان کرتے ہیں کہ ظاہر ہے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے رکھیں گے اور ٹراما نہیں ہوگا بچے کو. کئی وجوہات جو ہیں وہ اس کی بیان کی جاتی ہیں، لیکن کتنا بھی فائدہ کیوں نہ ہو، اسلام نے ہم کو اڈاپشن سے روک دیا ہے. اگر آپ کو بچہ لینا ہی ہے تو آپ اس کو اپنا نام نہ دیں. ان دو کیٹیگریز والا بچہ کوئی لے کر پالنا چاہتا ہے کہ یا تو اس کے جینوئن لیجیٹمیٹ ماں باپ تھے، لیکن باپ تھا، لیجیٹمیٹ باپ تھا، پتہ نہیں لیکن اس کا نام، یا اللیجیٹمیٹ بچہ تھا، ناجائز تھا، تو باپ کا نام ویسے ہی نہیں پتہ ہوتا. اب ایسے بچے کو کوئی لے کر پالنا چاہتا ہے تو پال لے، لیکن اپنا نام نہ دے. اگر باپ کا نام نہیں پتہ تو دینی اخوت کے رشتے میں وہ بندھے ہوئے ہیں. یہ جو دینی اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے والی بات ہے نا، اخوانکم فی الدین، اس میں ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ نام بدلنے کے بجائے تم دین اس کا بدل دو. اگر تم نے کوئی کرسچن یا ہندو یا کسی اور مذہب کا بچہ لیا ہے تو اپنے دین پر تم اس کو لے کر آؤ. ایسا محسوس ہو رہا ہے، واللہ عالم. اخوانکم فی الدین کہا نا کہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، تو تم بچے کے دین کی فکر کرو اور نام نہ بدلو اس کا. مثال کے طور پہ ایک شخص کا نام ہے طاہر منیر، ٹھیک ہے، ایک شخص ہے طاہر منیر، وہ ایک بچہ لے کر آتا ہے، بچے کا نام ہے منصور. اب اس بچے کا نام جو منصور ہے، اب وہ شخص اس کا نام منصور طاہر نہیں رکھ سکتا یا منصور منیر نہیں رکھ سکتا. اس میں مغالطہ ہوگا کہ شاید یہ اس بچے کا باپ ہے. وہ اس بچے کا نام منصور احمد رکھ دے یا منصور مبارک رکھ دے، مثال کے طور پہ کچھ بھی اور رکھ دے، لیکن یہ فرق ہونا چاہیے پاسپورٹ میں، برتھ سرٹیفکیٹ میں، اسکول کے پیپر ورک میں، کہ مرد کا نام یہ ہے، بچے کا نام یہ. آخر وہ کھانا دیتی ہے نا پیرنٹ/گارڈین، تو گارڈین والی چیز کے اندر ڈال دے کہ ہم گارڈین ہیں اس کے. کیا ضرورت ہے پوز کرنے کی کہ ہم اس کے سگے باپ ہیں یا یہ ہمارا سگا بچہ ہے. اور یہ بات بھی فرما دی کہ دیکھو اگر تم ایسی بائی دا وے کسی کو بیٹا کہہ دیتے ہو، جیسے پیار سے لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا یہ کام کر دینا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تم نے واقعی سگا بیٹا بنا لیا اس کو، تو یہ بات درست نہیں. ایک مطلب تو یہ ہے تعمدت کا، تعمدت قلوبکم، اور اخطأتم کا. دوسرا یہ مطلب ہے کہ اب تک تم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ رول ہے، یہ قانون ہے، لا علمی کی وجہ سے ایسا ہوا، اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن جان بوجھ کر ارادہ کر کے قانون توڑا تو پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں. اس حکم کی تعمیل میں
جو سب سے پہلے اصلاح کا آغاز کیا گیا وہ بھی کہاں سے ہوا دیکھیں، وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوا. یہ نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ، ابھی بھی ہم نے اس کی بات کی تھی.